کیا لگتی ہے وہ میری؟ اس کا کیا رشتہ ہے مجھ سے؟ مزمل ہوٹل کے کمرے میں اپنے ہی خیالوں میں کھویا ہوا تھا۔ 2 بجے اس کی جرمنی سے آئے ہوئے کلائنٹ کے ساتھ میٹنگ تھی۔ میٹنگ پوائنٹ ایک 5 اسٹار ہوٹل کی لابی تھا۔ میٹنگ سے فارغ ہونے کے بعد مزمل نے مارٹن کے ساتھ اسی ہوٹل میں ڈنر کیا۔ اس کے بعد پروٹوکول کے غرض سے مارٹن کو ایئرپورٹ ڈراپ کر کے آیا۔ جو وہ ہوٹل آیا اس وقت رات کے 9 بج رہے تھے۔ تھکاوٹ سے اس کا برا حال تھا۔ اس نے کچھ دیر سوچا، پھر دادی کو کار کر کے اطلاع دے دی کہ وہ کل آئے گا۔ اب ہوٹل کے کمرے میں بھی اس کو چین نہیں تھا۔ پچھلی رات بھی اس نے آنکھوں ہی آنکھوں میں کاٹی تھی۔ ایک انسان کو ایک دن میں تقریباً 60,000 خیال آتے ہیں، مزمل نے کسی کتاب میں پڑھا تھا۔ پھر اس نے سوچنا شروع کیا کہ پچھلے 36 گھنٹے میں مجھے کون کون سے خیال آئے ہیں۔ مارٹن کے ساتھ گزرے تقریباً 60 گھنٹوں کے علاوہ اس نے صرف وہاں کے متعلق ہی سوچا تھا۔ وہ بندہ جس نے لندن کی سرد راتوں میں بھی کسی لڑکی کو تو دور کی بات کبھی اس کے خیال کو بھی اپنے پاس آنے نہیں دیا، آج خیالوں کے آگے بے بس تھا۔ ایک خیال 3 سے 13 سیکنڈ انسان کے دماغ میں رہتا ہے۔ اسے پڑی ہوئی ایک اور بات یاد آئی تھی۔ یہ خیال نہیں ہے مزمل بیگ۔ مزمل بیگ نے ہوٹل کے کمرے میں لگے ہوئے بڑے سے شیشے میں خود کو دیکھتے ہوئے خود کلامی کی۔ کیا یہ اس کا اورا ہے؟ وہ پھر خود کو دیکھتے ہوئے بولا، مگر اورا تو 8.5 میٹر تک ہوتا ہے۔ مزمل نے خود سے اندازہ لگایا، اور ماڈل ٹاؤن سے 72 کلومیٹر ہی ہے۔ اس بار اس نے یقین سے کہا تھا۔ پھر یہ کیا ہے جس نے میرا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے؟ اس نے خود کی پریشانی خود ہی سے پوچھی۔ آج اس کی ملائم آواز میں خرخراہٹ آ گئی تھی۔ اس کا شانت رہنے والا رخسار بے چین تھا۔ کیا میں بیمار ہوں؟ اس نے خود ہی سے اگلا سوال کیا۔ ضرور یہ کوئی سایہ ہے، یا پھر کسی نے تم پر کالا جادو کر دیا ہے۔ اس کے دماغ میں ایک خیال یہ بھی آیا۔ اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد خود کلامی کی۔ ہو سکتا ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پاکستان میں تو ایسا بہت کچھ ہوتا ہے۔ مزمل بیگ تو اتنا ضعیف القات تو نہیں تھا جو ستانوں، جوتشیوں، نجومیوں اور جادوگروں کے پاس جاتا پھرے۔ اس کے اندر سے آواز آئی، پھر یہ کیا ہے؟ وہ اپنی خود کی آواز میں شکست سے چلایا۔ اس کا بلڈ پریشر ہائی ہو چکا تھا۔ دماغ نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ اس کے ماتھوں پر شکنیں تھیں۔ دل نے موقع کا فائدہ اٹھایا اور ہولے سے بولا، مزمل صاحب، آپ کو محبت ہو گئی ہے۔ نہ تو آپ اس جذبے کو سائنسی پوائنٹ آف ویو سے سمجھنے کی کوشش کریں اور نہ ہی دیسی طریقے سے۔ صرف مجھ سے پوچھیں، اس کا جواب صرف میرے پاس ہے۔ دل نے جلدی سے اپنی بات ختم کی۔ اسے ڈر تھا کہیں دماغ کو ہوش نہ آ جائے۔ مزمل کھڑا تھا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے پانی اٹھایا اور ایک ہی سانس میں غٹا غٹ کافی سارا پانی پی گیا۔ تھوڑی دیر بعد اس نے خود کو کافی بہتر محسوس پایا۔ اب وہ کافی حد تک پرسکون تھا۔ نیند پھر بھی اس سے کوسوں دور تھی۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد اس نے اپنا سامان اٹھایا اور ہوٹل سے چیک آؤٹ کر لیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ گاڑی ڈرائیو کر رہا تھا۔ رات کے 1:30 بجے وہ موٹر وے کی بجائے جی ٹی روڈ سے سفر کر رہا تھا۔ اتنا لمبا سفر اسے خود بھی پتہ نہیں چلا کیسے طے ہو گیا۔ تقریباً 5 بجے کے قریب اس نے اپنی گاڑی ترمکس کی بند پڑی فیکٹری کے ساتھ پارک کی تھی۔ فجر کی اذان کی ہلکی ہلکی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ اس نے گاڑی کا دروازہ کھولا تو اذان کی آواز واضح سنائی دینے لگی۔ حکیم صاحب فجر کی اذان دے رہے تھے۔ وہ مسجد کے اندر چلا گیا۔ وضو کرنے کے بعد جب وہ مسجد کے ہال کے اندر داخل ہوا، حکیم صاحب کی نظر اس پہ پڑی۔ مزمل بیگ۔ حکیم صاحب نے مزمل کو دیکھ کر صرف اتنا کہا۔ مزمل کے چہرے پر پھیکی مسکراہٹ ابھری۔ وہ بولا کچھ نہیں۔ مزمل فجر کی سنتیں پڑھنے لگا۔ اس دوران مسجد میں نمازی آنا شروع ہو گئے۔ فجر کی نماز حکیم صاحب نے پڑھوائی۔ 5 مقتدیوں میں سے 5واں مزمل تھا۔ حکیم صاحب اور گلاب اس مسجد کے پکے نمازی تھے۔ فجر اور مغرب کی نمازوں میں 2-4 افراد اور کچھ بچوں کا اضافہ ہو جاتا تھا۔ گلاب نے غور سے مزمل کو دیکھا، ہاتھ ملایا اور چلا گیا۔ حکیم صاحب کو تشویش ہوئی مزمل کو دیکھ کر، پھر بھی وہ خاموش ہی رہے۔ ساری نمازیں جا چکے تھے، صرف حکیم صاحب اور مزمل صاحب مسجد میں بیٹھے تھے۔
مزمل نے حکیم صاحب کو سلام کیا اور چل دیا۔ مزمل نے مسجد کے بیرونی دروازے سے نکلتے ہوئے نگاہ اٹھائی۔ ماہم پہلے سے کھڑکی کھولے کھڑی تھی۔ اس کی بھوری آنکھوں میں سرخ دوڑے تھے۔ وہ ایسے تڑپ رہی تھی جیسے ماہی بے آب۔ مزمل نے صرف اسے ایک نظر دیکھا۔ ایک نظر ہی میں اس کی آنکھوں میں نور اتر آیا تھا۔ دل کی دھڑکنیں تیز تھیں، پر اس کو قرار مل گیا تھا۔ مزمل نے ادب سے گردن جھکائی اور اپنی گاڑی کی طرف چل پڑا۔ گاڑی میں ارد گرد دیکھے بغیر بیٹھا اور وہاں سے چلا گیا۔ مزمل کے جانے کے بعد ماہم کی حالت جل بن مچھلی جیسی بالکل بھی نہیں رہی تھی، بلکہ وہ تو محبت کی جھیل میں ہوتا زن تھی۔ ماہی کو اب سے نکال لیا جائے تو وہ تڑپ تڑپ کے جان دے دیتی ہے۔ ماہم کی حالت ماہی جیسی ہی تھی اور مزمل اس کے لیے اب حیات جیسا بن چکا تھا۔ اس سب کے باوجود وہ زبان سے انکار کر رہی تھی۔ ماہم کے دل کو بھی مزمل کے دیدار سے قرار مل گیا تھا۔ لاہور پہنچ کر مزمل نے پیٹ بھر کر ناشتہ کیا اور لمبی تان کر سکون کی نیند سو گیا۔ اب مزمل کا یہ معمول بن گیا تھا۔ وہ سارا دن کام کرتا اور رات کو جلدی سے سو جاتا۔ رات کے دوسرے پہر اٹھتا، اپنی گاڑی نکالتا اور معراج کے روانہ ہو جاتا۔ فجر کی نماز پڑھتا، سب نمازیوں کے جانے کے بعد مسجد سے نکلتا۔ وہ کھڑکی میں نور بانٹنے کے لیے کھڑی ہوتی۔ مزمل آنکھوں سے آنکھوں میں نور اتارتا، پھر گردن جھکا کر واپس لاہور چلا جاتا۔ 1.5 ماہ کا عرصہ اسی طرح گزر گیا۔ حکیم صاحب اور اشال کو سب کچھ پتہ چل گیا تھا۔ اس کے توسط سے یہ خبر عروسہ کو پتہ چلی تو اس کو کچھ فکر لاحق ہوئی۔ اشال نے شروع ہی میں ممتاز بیگم کو موبائل پر ساری طوطا مینا کی کہانی سنا دی تھی۔ ممتاز بیگم خوشی میں بھی بہت تھی، ساتھ ہی ساتھ اندر سے ایک ڈر بھی تھا۔ مزمل کی ایک ڈھال ممتاز بیگم کی نظر میں حکیم عاقل انصاری بھی تھا۔ حکیم صاحب کے متعلق سوچ کر اس کو تسلی ہو جاتی۔ علاقے کے لوگوں میں تشویش بڑھ گئی تھی اور وہ سوچنے لگے تھے کہ یہ لڑکا کیوں ہر روز ماڈل ٹاؤن لاہور سے معراج کے آتا ہے۔ پھر ایک دن علاقے کو لوگوں کو خبر ملی، سیٹھ مجیب کی بند پڑی فیکٹری مزمل بیگ نے خرید لی ہے۔ اعتراض کی جگہ عرضیاں ہونے لگی۔ مزمل نے بند پڑی فیکٹری میں دوبارہ کام شروع کروایا۔ علاقے کے نوجوانوں کو روزگار مل گیا۔ اس علاقے میں لوگ اس کی عزت کرنے لگے۔ عزت کیوں نہ کرتے، اس نے کافی سارے گھرانوں کے بچوں کو کام پر جو لگایا تھا۔ اس کا اپنے ملازموں سے سلوک بھی بہت اچھا تھا اور سب سے بڑھ کر مناسب تنخواہ، وہ بھی وقت پر۔ اب اس کے فجر کے وقت معراج کے آنے پر کسی کو حیرت بھی نہ تھی۔ لوگوں کی تشویش بھی دور ہو گئی تھی۔ ایک اور حیرت کی بات یہ تھی، خاموش محبت اس کہانی کا حکیم صاحب کے گھرانے کے علاوہ کسی کو علم نہیں تھا۔ ماہم کی کھڑکی پرانے طرز کی تھی، جس کے اوپر ایک مخرطی چھجا تھا۔ لکڑی کے 2 تختوں جو گلی کی طرف کھلتے تھے، تختوں کے پیچھے لوہے کے سیدھے سریے تھے۔ ماہم جب کھڑکی میں کھڑی ہوتی تو لکڑی کے تختے گلی کی طرف کھلتے تھے، جس کی وجہ سے وہ گلی میں سے گزرنے والے کی نظروں سے محفوظ رہتی۔ اب لکڑی کے تختے 24 گھنٹے کھلے رہتے، البتہ لوہے کے سریوں کے پیچھے کمرے کے اندر ایک موٹا پردہ ہمیشہ کھڑکی پر پڑا رہتا تھا۔ ماہم اس پردے کو صرف فجر کے وقت ہٹاتی تھی۔ وہ 24 گھنٹوں میں صرف چند منٹ کے لیے کھڑکی میں کھڑی ہوتی تھی جب مزمل نے مسجد سے نکلنا ہوتا۔ معراج کے گاؤں دور تھا، اڈے پر بہت کم لوگ کی رہائش تھی۔ فیکٹری کے پیچھے صرف 8-10 گھر تھے، جن کے نمازیوں کے جانے کے بعد ہی مزمل مسجد سے نکلتا تھا۔ حکیم صاحب کو پتہ اس کی حکمت کی وجہ سے لگا تھا۔ انہوں نے پہلے ہی دن اندازہ لگا لیا تھا۔ جب ماہم نے گلاب کے ہاتھ یہ کہہ کر مسجد میں چائے بھجوائی تھی، حکیم صاحب کا کوئی عزیز بارات کے ساتھ آیا ہے، اسے مسجد میں چائے دے آئیں۔ ماہم نے مہتاب خان کو چائے دیتے ہوئے کہا تھا۔ حکیم صاحب اشال کو کیوں نہیں کہتا؟ گلاب نے سوال کیا تھا۔ اشال شادی حال میں ہے اور اس چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں، میں گھر دوائی کھانے کے لیے آئی تھی۔ حکیم چچا نے مجھے دیکھ کر تو کہہ دیا، ٹھیک ٹھیک، اب ہم سمجھا، ہم دے دیتا ہے چائے۔ گلاب نے چائے پہنچا دی تھی۔ شروع میں مسجد کے دوسرے نمازیوں کو بھی مزمل پر شک ہو گیا تھا۔ ان کے شکوک شبہات حکیم صاحب نے یہ کہہ کر دور کر دیے تھے کہ مزمل صاحب میرا رشتہ دار ہے، ان کا ایک گھر گجرانوالہ شہر میں بھی ہے، وہ فجر کی نماز پڑھنے یہاں آ جاتا ہے، نماز پڑھ کر لاہور چلا جاتا ہے۔ شروع میں ایک دن گلاب نے
حکیم صاحب کو اکیلے میں پوچھا، حکیم صاحب یہ تو ٹھیک ہے، یہ لڑکا تمہارا رشتہ دار ہے، لیکن مڑا اس کا روزانہ دال میں کچھ کالا ضرور ہے۔ حکیم صاحب اور گلاب بات کرتے کرتے مسجد کے احاطے سے باہر آ چکے تھے۔ گلاب خان، بات دراصل کچھ اور بھی ہے، تمہارا شک بالکل ٹھیک ہے، یہ لڑکا یہ فیکٹری خریدنا چاہتا ہے، پر کسی نے اس کو ڈرایا ہے، یہاں فجر سے پہلے جنات چکر لگاتے ہیں، یہ اس لیے ہر روز فجر کے وقت خود آ کر دیکھتا ہے۔ یہ بات تو سراسر جھوٹ ہے، ہم اتنا سال یہاں چوکیداری کیا، ایسا تو کچھ نہیں ہے، ہم مزمل صاحب کو خود بتائے گا۔ نہیں نہیں گلاب خان، اسے خود تصدیق کرنے دو۔ ماڈل ٹاؤن میں مزمل کے گھر میں بھی ممتاز بیگم کے علاوہ سارے ملازم حیران تھے کہ مزمل صاحب فجر سے پہلے کہاں جاتے ہیں۔ ممتاز بیگم نے سب کو سختی سے منع کیا تھا کہ وہ اس بارے میں مزمل سے کوئی سوال نہیں کریں گے۔ فیکٹری خریدنے کے بعد مزمل کی روٹین میں ایک فرق آیا تھا۔ وہ مسجد سے نکلتا، ایک نظر ماہم کو دیکھتا، کبھی لاہور واپس چلا جاتا اور کبھی اپنی فیکٹری میں چلا جاتا، مین گیٹ کی طرف جو مین جی ٹی روڈ پر تھا۔ دوپہر 12 بجے تک فیکٹری کے معاملات دیکھتا، پھر لاہور چلا جاتا تھا۔ مزمل کے فیکٹری خریدنے کے بعد شمائل کو پھر سے اس کا خیال آیا تھا۔ ستارہ نے اسے سمجھایا، پہلے بھی تم مزمل کے چکر میں فیس بک پر پتہ نہیں کس کس سے بیوقوف بنتی رہی ہو، مزمل کا خیال دل سے نکال دو۔ ستارے کے پانی ڈالنے سے شمائل کے عشق کی جاگ وقتی طور پر بہہ گئی تھی۔ مکلاوہ کے تقریباً 2 ماہ بعد بینش اور باتس پہلی بار گاؤں آئے تھے۔ اس دن اشال بھی کافی عرصے بعد ماہم سے ملنے اس کے گھر گئی۔ وہ سیدھی ماہم کے کمرے میں ہی چلی گئی تھی۔ اسی دوران ماہم اور اشال کی چند ملاقاتیں ہوئیں، مگر مزمل کے متعلق ماہم نے کبھی کوئی بات نہیں کی تھی۔ اسی بات کا غصہ اشال کو تھا۔ ماہم نے اشال کو کمرے میں داخل ہوئے دیکھتے ہوئے تو بول اٹھی، تم کیسے آ گئی؟ ماہم نے خوش اخلاقی سے پوچھا۔ جیسے وہ ہر روز آتا ہے۔ اشال کے ایک ہی جملے نے ماہم کو چپ لگا دی۔ وہ نظریں جھکائے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ ایسی خراشیں گھاؤ بن جاتی ہے، میں نے کہا تھا نا، اشال نے یاد دہانی کرواتے ہوئے کہا۔ ماہم نے اپنی کلائی کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا، کوئی گھاؤ نہیں ہے۔ اشال نے دیکھا تو مسکراتے ہوئے کہنے لگی، ماہم چودھری، مجھے محبت کے گھاؤ نشان تھوڑی چھوڑتے ہیں، ایسی ویسی کوئی بات نہیں، تم غلط سمجھ رہی ہو۔ ماہم نے سنجیدگی کے ساتھ اپنی صفائی دی، ویری فنی، روزانہ اسے کھڑکی سے دیکھتی ہو، پر ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ اشال نے ہلکا سا طنز کیا تھا۔ میرا یقین کرو اشال، ماہم نے زور دے کر کہا۔ اوکے فائن، کر لیا تمہارا یقین، کین یو ایکسپلین می وٹ از دس، کیوں دیکھتی ہو اسے؟ اشال کے بغیر کسی لحاظ کے ماہم کو کہہ دیا تھا۔ ماہم گردن جھکائے بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں نمی آ چکی تھی۔ ماہم چودھری، مجھے تم پر یہ پورا یقین ہے، تم صرف اپنے دل کو یقین دلا دو کہ ایسی ویسی کوئی بات نہیں۔ زندگی کے فیصلے دماغ سے کیے جاتے ہیں، دل سے نہیں۔ ماہم نے اپنی طرف سے دلیل پیش کی تھی۔ شٹ اپ، کسے دھوکہ دے رہی ہو، خود کو یا مجھے؟ جو تم کہہ رہی ہو اگر یہ سچ ہے تو محبت کی اس کھڑکی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو اور شمعون سے شادی کر لو۔ ماہم نے اشال کی باتیں سنی تو اس کے آنسو بغیر آواز کے ٹپکنا شروع ہو گئے۔ زیادہ ایموشنل مت ہو، بی پریکٹیکل، میں سمجھتی ہوں تمہاری یہ ڈف اینڈ ڈم سی محبت، یہ سوسائٹی نہیں سمجھے گی، کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا؟ لڑکی کی شادی کی عمر ہو گئی ہے اور اس کی فوراً شادی کر دو، وہ بھی پاگلوں کی طرح 2 ماہ سے آ رہا ہے، یہ لو موبائل اور اسے حقیقت بتا دو۔ کیسی حقیقت؟ ماہم نے جلدی سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے پوچھا۔ یہی کہ تمہاری منگنی ہو چکی ہے۔ یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ میری منگنی ہو چکی ہے، ماہم نے گھائل آواز کے ساتھ اقرار کیا تھا۔ پھر مت بنو ایڈیٹ، اشال نے یہ کہا ہی تھا۔ ماہم نے کھلی کھڑکی کا پردہ پیچھے ہٹایا اور کھڑکی کے پاس پڑی ہوئی ایزی چیئر پر گردن جھکا کر بیٹھ گئی۔ ماہم چند منٹ اسی حالت میں بیٹھی رہی۔ اشال کی نظریں اس پر مرکوز تھی۔ ماہم کچھ کہنا چاہتی تھی، پر اس نے اپنا ارادہ بدل دیا اور صرف شکایتی نظر سے اشال کی طرف دیکھا۔ اشال اٹھ کر اس کے پاس گئی اور معذرت خواہ انداز میں بولی، ماہم سوری، غصے میں پتہ نہیں کیا کیا کہہ گئی، یار مجھے تمہاری فکر ہے۔ بند دروازے پر دستک ہوئی۔ ماہم ایزی چیئر سے اٹھی، ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے میں خود کو دیکھا، اپنے بال سیدھے کیے، چہرہ ٹیشو پیپر سے صاف کیا۔
کھول دو دروازہ، مومنہ نے دروازہ پیٹتے ہوئے آواز لگائی۔ ماہم نے اشال کو اشارہ کیا، اس نے جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ اتنی دیر لگا دی دروازہ کھولنے میں، مومنہ نے اندر داخل ہوتے ہی کہہ دیا۔ بس کچھ بات کر رہے تھے، اشال نے جلدی سے جواب دیا۔ باتیں سننی ہیں تو نیچے آ جاؤ، بینش باجی لاہور سے آئی ہوئی ہیں، نیچے امی کے پاس بیٹھی ہیں، جب سے آئی ہیں اپنے سسرال کے قصے سنائی جا رہی ہیں۔ امی نے بلایا ہے، جلدی سے آ جائیں، چائے بنا رہی ہوں۔ مومنہ نے جاتے جاتے ایک ساتھ کافی ساری باتیں کہہ دیں۔ کیا کیا بتاؤں امی جی، بیگم صاحبہ بڑی اچھی ہیں۔ ابھی 10 دن پہلے کی بات ہے، جو کام والی ماسی تھی نا، اس نے کام چھوڑ دیا۔ باذلہ کے پرچے ہونے والے ہیں، مزمل صاحب اسے کام کرنے نہیں دیتے۔ خالہ بلقیس سے اتنا کام ہوتا نہیں، مجھ سے دیکھ کر رہا نہیں گیا، پھر میں شروع ہوئی اور چٹ پٹ سارے کام ختم کر دیے۔ بیگم صاحبہ نے دیکھا تو 1000 کا نوٹ اور ایک سوٹ اسی ٹائم انعام میں دیا، پھر کہنے لگی، بینش اچھا نہیں لگتا کہ تو بیٹھی رہے اور تیری ساس کام میں لگی رہے۔ بینش یہ بتا، مزمل صاحب کو کیا تکلیف ہے جو باذلہ کو کام کرنے نہیں دیتے؟ اشال نے بینش کی باتوں کے نہ تھمنے والے سلسلے کو روکا اور اسی کے انداز میں اس سے پوچھا، مزمل صاحب تو بہت اچھے ہیں بھجی، باذلہ سے چھوٹی بہنوں کی طرح پیار کرتے ہیں، کہتے ہیں تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا۔ چائے، مومنہ چائے کی ٹرے اٹھائے کھڑی تھی۔ بینش اس سے بتاؤ کہ باذلہ کتنا پڑھتی ہے؟ ماہم نے مومنہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مومنہ نے میز پر چائے کی ٹرے رکھی اور باری باری سب کو چائے پیش کی۔ چائے کے دوران بھی بینش کی باتوں کا نہ ختم ہونے والا سلسلہ جاری رہا۔ مریم بی بی نے چائے پی اور نماز پڑھنے چلی گئی۔ مومنہ کو ماہم نے پڑھنے بھیج دیا۔ تمہارے مزمل صاحب کیسے ہیں؟ اشال نے ماہم کی طرف دیکھتے ہوئے بینش کی پھر سے چابی گھما دی۔ مزمل صاحب تو بڑے اچھے ہیں، کام سے سیدھا دوسری منزل اپنے کمرے میں۔ تم گئی ہو اس کے کمرے میں؟ اشال نے بات کاٹتے ہوئے جلدی سے پوچھا۔ دیکھنا تو چاہتی تھی پر واسطے منع کیا ہے، صرف باذلہ کو جانے کی اجازت ہے اس کے کمرے میں۔ کیا ایسا کیا ہے وہاں؟ اشال نے اشتیاق سے پوچھا۔ پتہ نہیں، باذلہ بتا رہی تھی مزمل بھائی کو بالکل پسند نہیں ہے کہ کوئی ان کی چیزوں کو ہاتھ بھی لگائے۔ باذلہ نے یہ بتایا تھا، ان کے کمرے کا سارا سامان باہر کے ملکوں کا ہے۔ اچھا، تو یہ بتاؤ تمہارے صاحب کو کھانے میں کیا کیا پسند ہے؟ پھل فروٹ، ڈرائی فروٹ، چائے اور کافی بڑی پیتے ہیں۔ بینش نے سب کچھ ٹھیک ٹھیک بتایا مگر اس کا تلفظ غلط تھا۔ ماہم جو اب تک خاموش تھی اطمینان سے بولی، بینش تم نے سب کے بارے میں بات کی سوائے باسط بھائی کے۔ بینش کا چہرہ کھل گیا۔ باسط کا نام سن کے بینش جھکتے ہوئے بولی، ماہم باجی باسط کی کیا بتاؤں، وہ تو اتنا اچھا ہے میں بتا ہی نہیں سکتی۔ تم سے محبت کرتا ہے؟ اشال نے فوراً پوچھا۔ بہت محبت کرتا ہے، بڑا خیال رکھتا ہے میرا۔ محبت کا اظہار کیسے کرتا ہے؟ وہ تو بول نہیں سکتا، اشال نے دو ٹوک سے پوچھ لیا۔ اشال باجی تم بھی ایویں ہی ہو، تمہیں کس نے کہہ دیا محبت بتانے کے لیے بولنا ضروری ہے؟ محبت تو جیسے تختے پر لکھتے ہیں ویسے ہی بندے کے منہ پر لکھی ہوتی ہے۔ محبت میں نہ پوچھتے ہیں اور نہ بتاتے ہیں، بس اندر ہی اندر پتہ چل جاتا ہے۔ بینش تھوڑی دیر بیٹھی پھر معراج کے گاؤں اپنے میکے چلی گئی۔ ماہم تو ویسے ہی کم گو لڑکی تھی، بینش کے جانے کے بعد اشال کو بھی چپ لگ گئی تھی۔ آج تم چپ چپ سی ہو، حارث نے واٹس ایپ پر ویڈیو کال کرتے ہوئے اشال سے پوچھا۔ نہیں ایسی تو کوئی بات نہیں، اشال نے اپنی دونوں ہتھیلیوں سے اپنا چہرہ صاف کیا۔ جو محبت میں چہرہ نہ پڑھ سکے وہ محبت کی پریکشا میں فیل ہو جاتا ہے۔ حارث نے موبائل پر اشال کے چہرے پر نظر ٹکاتے ہوئے جواب دیا۔ کیا تم مجھ سے محبت کرتے ہو؟ اشال نے موبائل کی طرف سے گردن موڑتے ہوئے پوچھا۔ یہ سوال میں نے تم سے کبھی نہیں پوچھا، تم نے پوچھا ہے تو جواب یہ ہے، اپنے دل سے پوچھ لو۔ تم مجھے اصل بات بتاؤ جس کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہو، کم آن اشال ٹیل می۔ ڈسٹرب تو ہوں، تمہیں کیسے پتا چل جاتا ہے؟ اشال نے شرمائے ہوئے سوال کیا۔ انسان کا فیس اس کے اندر کا مرر ہوتا ہے جس میں سے سب کچھ کلیئر نظر آتا ہے۔ جس بات کی وجہ سے تم ڈسٹرب ہو وہ تم نے مجھے ابھی تک نہیں بتائی۔ بتاتی ہوں، مزمل بیگ ہے نا؟ کون مزمل بیگ؟ وہی مارڈر ٹاؤن والا؟ بتایا تو تھا۔ یس یس آئی نو، کیا ہوا اسے؟ کہیں پھر سے تو ایکسچینج والا چکر نہیں ہو گیا؟
حارث نے اشال کو تنگ کرنے کے لیے شرارت کی۔ شٹ اپ حارث، تمہاری انگلش تو بڑی بہتر ہو گئی ہے، اب تو شٹ اپ کہہ کر چپ کرواتی ہو۔ حارث نے بات لگائی۔ ارے کہاں اسپوکن انگلش والے ٹیچر کہتے ہیں گھر جا کر انگلش میں بات کرو، اماں ابا سے کیا بات کروں؟ ماں ہم سے بات کرتی ہوں تو انگلش کے لفظوں کا استعمال کرتی ہوں۔ آج بینش نے تو بالکل دیسی بنا دیا تھا، ایک نئی بوڑھی سہیلی بنی ہے، اس سے بھی اردو میں ہی بات کرنی پڑتی ہے۔ بوڑھی سہیلی کون؟ حارث کو تجسس پیدا ہوا۔ مزمل بیگ کی دادی ممتاز بیگم، تم نے مزمل بیگ کی بات شروع کی تھی۔ وہی تو، تم میری بات سنتے کہاں ہو، بیچ میں ہی ٹوک دیتے ہو، بات کہاں سے کہاں نکل جاتی ہے۔ اشال نے اکتاہٹ سے کہا، تم بات کرو، میں بیچ میں نہیں بولوں گا، پرومس۔ 2 ماہ پہلے مزمل بیگ بارات کے ساتھ آیا، اسے ماہم سے محبت ہو گئی۔ ماہم کو بھی اس سے محبت ہے پر وہ مانتی نہیں ہے۔ وہ ماڈل ٹاؤن سے روزانہ معراج کے پچھلے 2 ماہ سے آ رہا ہے، فجر کی نماز کے بعد ایک نظر اسے دیکھتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ تمہیں پتا تو ہے ماہم کی منگنی شمون سے طے ہے، جو وہ توڑنا نہیں چاہتی، کہتی ہے اپنے ابو کی زبان کا پاس رکھوں گی۔ میں چاہتی ہوں کسی بھی طرح مزمل اور ماہم کی شادی ہو جائے، جائز یا ناجائز کسی بھی طریقے سے۔ تم یہ کیوں چاہتی ہو؟ ماہم کے لیے؟ شاید مزمل کے لیے۔ میں چاہتی ہوں میرے ماں باپ کی وجہ سے جس محرومی میں اس نے زندگی گزاری ہے ازالہ ہو سکے۔ میرے ماں باپ نے اس کے ساتھ اچھا نہیں کیا، وہی کچھ اس کے پیرنٹس نے تمہارے ساتھ بھی تو کیا تھا۔ مجھے تو اماں ابا نے اتنا پیار دیا کہ اپنے ماں باپ سے نفرت سی ہو گئی ہے مجھے۔ میں کچھ کہوں؟ کہو۔ اشال دیکھو، تم گلٹی فیل مت کرو، تم نے مزمل کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں کی۔ جہاں تک ماہم اور اس کی شادی کا سوال ہے، اسے وقت پر چھوڑ دو۔ تمہارے قصوں میں اپنی لو سٹوری تو گم ہو گئی ہے۔ میں جون میں آ رہا ہوں، حکیم صاحب کو بتا دینا، نکاح کر کے ہی واپس جاؤں گا۔